گزشتہ جمعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا۔ آج کی نشست میں سفر معراج کا دوسرا حصہ جو انتہائی اہم ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص مقام، ایک خاص سفر عطا فرمایا، اور اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا۔ مسجد حرام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر سوار کیا، خود بطور رہبر کے آگے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور پھر بیت المقدس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہلے سے تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر کیا گیا تھا، اور انبیاء علیہم السلام اس وقت تحیۃ المسجد ادا فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے دیکھا تو کچھ حضرات رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا فرمائی، اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بیت المقدس سے آگے کا جو سفر ہے وہ الگ نوعیت کا سفر ہے۔ بیت المقدس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین نے آپ کو 4 قسم کے برتن مختلف روایات کو ملا کر دیکھا جائے تو پیش کیے۔ بعض نے 2-3 کا ذکر کیا ہے، بعض نے ذرا ملا کے دیکھا جائے تو 4 بنتے ہیں۔ ایک میں پانی تھا، ایک میں شراب، ایک میں دودھ، اور ایک میں شہد۔ تو یہ برتن آپ علیہ السلام کو باقاعدہ پیش کیے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف دودھ والا برتن آپ نے لیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ باقی جو برتن ہیں وہ آپ نے نہیں لیے۔ اس پر علماء نے بڑی زبردست قسم کی حکمت لکھی ہے۔ تو جب آپ نے دودھ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت غرق ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی کی صفت ڈبونا ہے، اور اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت راہ سے ہٹ جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ تو آپ نے دودھ لے کر، دودھ پی کر، تو آپ نے فطرت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔
تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کسی جماعت کا، امت کا پیشوا، قائد اور لیڈر ہوتا ہے، اس کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات بڑی زبردست سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے جتنے بھی کارکن ہیں، ان کے اندر اخلاق، ان کا کردار، ان کے اندر آداب اور تمیز وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے اس جماعت کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دودھ اس لیے لیا، اور دودھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ایسی زبردست قسم کی غذا ہے کہ جو پانی کا کام بھی دیتا ہے اور کھانے کی جگہ بھی یہ طاقت دیتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے کا سفر پھر آپ کا براق پر نہیں ہوا، آپ کے آگے کے سفر کے لیے خصوصی طور پر آسمانوں پر جانے کے لیے سونے اور چاندی کی ایک سیڑھی لگائی گئی، اور اتنی خوبصورت سیڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی خوبصورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اور آگے کا سفر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی زینے پر، اسی سیڑھی پر طے ہوا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین سے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آسمانوں پر پہنچتے ہیں، تو جو سب سے پہلا آسمان ہے، ساتھ جبرائیل امین بھی ہوتے ہیں، تو جبرائیل امین نے پہلے آسمان کے جو خازن ہے اس سے کہا کہ دروازہ کھولیے۔ یاد رکھیے، تمام آسمانوں کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ فرشتوں کے آنے اور جانے کے لیے راستے اور دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ نبا کے اندر آتا ہے وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ قیامت کی جو نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو جو پہلا آسمان تھا اس کے خازن سے کہا کہ دروازہ کھولیے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ خود آئے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہر آدمی کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کا آنا بہت اچھا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اوپر پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہاں میں نے آدم علیہ السلام کو پایا اور میں نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مرحبا بک من ابن و نبی، کہ اے میرے بیٹے اور نبی، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو خوش آمدید ہو۔ حضرت آدم نے آپ کو ابن کہا ہے، مرحبا بک من ابن و نبی، اس لیے کہ تمام انبیاء اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ بیٹے کو اور نبی کو یہاں آنا مبارک ہو، اس کو خوش آمدید ہو۔ پھر جب دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ جبرائیل امین نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا، اور پھر وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔
انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا اور یہ الفاظ بولے مرحبا بک من اخ و نبی، کہ ہمارے بھائی اور نبی کو خوش آمدید ہو۔ تو تمام انبیاء وہ تقریباً آپس میں بھائی بھائی ہی لگتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں سے، اس لیے انہوں نے ابن کا لفظ بولا تھا بیٹا، باقیوں نے اخ کا لفظ بولا بھائی۔ پھر آپ جب تیسرے آسمان پہ پہنچے، یہی سوال و جواب ہوا، پھر آپ کے لیے دروازہ کھلوایا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ مرحبا بک من اخ و نبی۔ پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی جب دروازہ کھلوایا سوال و جواب کے بعد، تو پھر وہاں پہ آپ کی ملاقات وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور پھر چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ جب آپ آگے بڑھ گئے تو وہ رونے لگے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روئے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد آیا ہے، مبعوث ہوا ہے، اور اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میری امت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ اور افضل ہوں گے۔ یعنی وہ رش کی بنیاد پہ آنسو نکل آئے۔ ہوتا نا جب آدمی کو کہ دوسرے کو دیکھتا ہے اس کے پاس بڑی اچھی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے افضل امت ہے اور سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی۔ پھر جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح سوال و جواب کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہی الفاظ بولے جو حضرت آدم نے بولے تھے، مرحبا بک من ابن و نبی، کہ میرے بیٹے کو اور نبی کو آنا مبارک ہو، اس کو خوش آمدید ہو۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق، تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ دعا بھی وہ پوری ہو گئی۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور یہ ساتویں آسمان کے اوپر اسی طرح کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، جیسے انسانوں کے لیے یہ مکہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ تو وہاں پہ بھی جس طرح یہاں انسان زمین پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر فرشتے بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جو بھی ایک دفعہ وہاں عبادت کے لیے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو لشکر اور فوجیں ہیں ان کی تعداد وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ علیہ السلام اس سے آگے چلے جاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں اس امت کے لیے نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں۔
تو سدرۃ المنتہا میں جب آپ پہنچے تو سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ سدرہ اصل میں بیری کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی انتہا کی جگہ، آخری جگہ۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، اور اس بیری کے درخت کے جو پھل ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ تو اس بیری کا جو درخت ہے اس پر پروانے وہ لگاتار وہ مرحلہ وار اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورہ نجم میں ہے۔ تو سونے چاندی کے پروانے وہاں پہ اڑ رہے ہیں، اس درخت کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو منتہا، انتہا، ختم ہونے کی جگہ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں سے جب وحی نازل ہوتی تو سب سے پہلے یہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو احکام آتے ہیں وہاں آتے ہیں۔ یہ پہلا انتہا کی جگہ ہے، پھر اس کے بعد نیچے۔ اسی طرح جب زمین سے لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سٹاپ وہاں سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہری 2 نہریں ہیں یہ فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں دریا ہے، نیل مصر میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو پھر اللہ تعالی سے آپ کی ملاقات ہوئی براہ راست، اور یہ ایسا شرف ہے کہ دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ براہ راست اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب یہ ملاقات تھی، اس پہ اللہ جل شانہ کا دیدار بھی نصیب ہوا یا نہیں، تو اس پہ امت کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، صرف ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات پھر گویا کہ یعنی اختلاف یہ ہے کہ یہ ملاقات قلبی تھی یا بصری تھی، ان ظاہری آنکھوں سے آپ نے اللہ کا دیدار کیا یا صرف دل کی آنکھوں سے کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ملاقات کی تو بعض شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ اس وقت، اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات بولے اللہ کی شان میں، اللہ کے دربار میں جو ہدیہ پیش کیا وہ یہ تھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی، مالی، ہر قسم کی جو عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف وہ تعریفیں وہ اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آگے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ صرف مجھ پر بھی نہیں، مجھ پر بھی ہو اور جو اللہ کے نیک بندے میری امت سے ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلام ہو۔
تو اب سوچیے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا کہ اب آدمی دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جائے اور ویسی خوشگوار قسم کی ملاقات ہو تو اس کو ساری زندگی یاد رہتی ہے. تو جب اللہ جل شانہ جو خالق کائنات ہے ان سے ملاقات وجہ تخلیق کائنات کی ہو رہی ہو تو وہاں پہ یہ مکالمہ ہو رہا ہو تو اس کا منظر شاید یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ لے کر گئے اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو پھر 50 نمازوں کا اپنی امت کے لیے تحفہ دیا گیا. تو یہ جو نماز ہے یہ معراج کے اس مبارک اور عظیم الشان سفر میں اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا. اس لیے نماز کو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب ہم تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی کہ ہمارے لیے وہاں سے نماز بھیج دی کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو معراج کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز ادا کرو. تو یہ اس موقع پر یہ عظیم الشان تحفہ 50 نمازوں کا دیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو بتایا کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ہمارے ساتھ کتنی خیرخواہی فرمائی اس امت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے اور ان میں تخفیف کرائیے، ڈسکاؤنٹ کرائیے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ گئے تو 5 نمازیں کم کر دی گئی، 45 رہ گئی. اس طرح جاتے رہے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں اور 5 نمازوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. فرمایا کہ اب بعد میں تبدیلی نہیں ہوگی، اشارہ دے دیا. تو جب 5 نمازوں کے بعد آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ پھر جائیے کچھ مزید ڈسکاؤنٹ کرائیے. تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار جاتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس امت پر فضل اور احسان کتنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہیں تو 4، یہ 5 نمازیں ہیں تو 5، لیکن جب تم یہ 5 ادا کرو گے تو ہر ایک نماز ادا کرنے پر تمہیں 10 نمازوں کا ثواب، 5 پڑھو گے تو ثواب 50 کر دوں گا. تو 50 نمازوں کا ثواب اب ملتا ہے. اس لیے کہ حقیقت میں تو 50 فرض ہوئی تھی. تو وہ تو اللہ نے مہربانی کی. آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے توجہ دلانے پر جب تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈسکاؤنٹ کیا. تو اس لیے جو اصل 50 فرض تھی انہی 50 نمازوں کا ثواب ابھی ہمیں دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اس نماز کو ہلکا نہیں لے. آج کل بس وہ دل میں وہ اہمیت نہیں ہے، پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی نہ پڑھی، یا جیسے کیسے پڑھ لی یا نہیں. نماز کو سیکھنا شرائط اور آداب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا. اس طریقے سے ادا کریں گے تو پھر واقعی یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. لیکن جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، جسم ہمارا یہاں ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو نماز ہے وہ نماز مومن کی معراج نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو جو ملاقات تھی وہ 6ٹھے آسمان پہ ہوئی تھی، لیکن 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے تو انہوں نے پھر
امت کے نام ایک پیغام بھی دیا ہے۔ یہاں بعض حضرات نے یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب بھی دیا کہ حضرت ابراہیم تو 7ویں آسمان پہ تھے، انہوں نے نماز کی تخفیف کا نہیں بولا۔ حضرت موسیٰ 6ٹھے آسمان پہ تھے تو انہوں نے نماز کی تخفیف کا توجہ دلائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نے تکثیر حسنات کو پیش نظر رکھا کہ نیکیاں لوگ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ یہودیوں پر یہ ہو چکا تھا کہ یہودی نماز نہیں پڑھتے، بات نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا، یہ دیکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا اور نماز کی فرضیت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ اس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، سورہ بقرہ میں ہے، پہلے پارے کے بالکل آخر میں ہے۔ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ یہ تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، تعمیر کر دیا، اب تو انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیج دے۔ تو وہ پیغمبر آیا، اور جب اس پیغمبر کی ملاقات اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھا، تو پھر ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ نمازوں کی فرضیت کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا ہے، اور انہیں بتا دینا کہ بلا شبہ جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جنت ایک چٹیل میدان ہے، ایک میدان ہے۔ اب اس میدان کو آپ نے محلات میں خود تبدیل کرنا ہے، اور اس کے پودے، اس کے درخت یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک آپ پڑھیں گے تو جنت کے اندر، ایک جب آپ لگاتے ہیں تو جنت کے اندر انسان جب پڑھتا ہے تو درخت لگتے ہیں، پودے لگتے ہیں، یہی اس کا محل تعمیر ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس چٹیل میدان کو، اس پلاٹ کو آباد آپ نے اپنے اعمال سے کرنا ہے۔ جیسے اعمال کریں گے اسی طرح یہ پلاٹ آباد ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ زمین خریدتے ہیں 20 کنال 40 کنال، جیسے پیچھے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں 60 کنال 80 کنال میں، تو وہ ایک پلاٹ ہے خالی، یا وہاں جھاڑیاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن اس وقت کو اور آج کو آپ دیکھیں تو اس کو آباد کس نے کیا؟ یہ سامنے کام لگا ہوا ہے، یہاں کیا تھے؟ کھیت تھے، لیکن آپ دیکھیں کچھ تھوڑے سے عرصے میں کیا بن گیا اور کیا کچھ بن جائے گا۔ اسلام آباد کو آپ دیکھیے تو ایسے ہی تھا۔ تو اس کو آباد انسانوں نے کیا، وہاں پہ درخت لگائے، خوبصورت خوبصورت بلڈنگیں بنائی، اور وہاں پہ مختلف قسم کے پودے لگائے، وہاں پہ پھول لگائے، خوبصورت خوبصورت قسم کی گھاس لگائی۔ تو جنت بھی ایسے ہی ہے۔ اس جنت کو، اس چٹیل میدان کو ہم نے اپنے اعمال سے خوبصورت بنانا ہے، پھر وہاں پہ بڑے بڑے محلات ملیں گے۔ جب آپ علیہ السلام وہاں گئے آسمانوں پہ تو وہاں جو جنت کا فرشتہ ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی، اور جو جہنم کا فرشتہ ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کو جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، مختصر ہے، لیکن چند جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ مناظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔
ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ان کے تانبے کے ناخن، تانبے کے سخت قسم کے ناخن، اور اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو بے آبرو کرنے میں، ان کو بے عزت کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی سزا ہے کہ قیامت کے دن گویا کہ جہنم میں جب جائیں گے تو یہ اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو چھیلیں گے۔ ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ جب پوچھا گیا اور ان پیٹوں سے سانپ باہر آ رہے ہیں، پیٹوں سے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے سانپ۔ حضور نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ اور ایک اور منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، ان کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے لباس نہیں تھا، چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے۔ ہے انسان لیکن ننگے ہیں، جانوروں کی طرح، اونٹوں کی طرح، بیلوں کی طرح چرتے ہیں۔ اور زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے، کانٹے دار خبیث قسم کی ایک جھاڑی ہے، اس کو کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں پر آپ کا گزر ہوا، ان لوگوں کے سامنے ہانڈیاں، دو ہانڈیاں، ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے، صاف ستھرا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ اور یہ لوگ اس صاف گوشت کو، پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر یہ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت، پاکیزہ عورت موجود ہے، مگر اس کو چھوڑ کر پھر بھی وہ ایک کسی فاحشہ عورت کے ساتھ جا کے رات گزارتا ہے۔ تو یہ اس کا منظر ہے۔ اسی طرح ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑا ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ زور لگا رہا ہے اس کو اٹھانے کے۔ تو جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں، یہ امانتوں کو سنبھال نہیں سکتا، ان کی ادائیگی کا صحیح طریقے سے ان کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی مزید امانتیں اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اس طرح کے مناظر مختلف وقت نہیں ہے، یہ دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ آپ نے امت کو بتائے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ اس میں ایک منظر اور بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا جبریل سے کہ کون لوگ ہیں، تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے مختلف مناظر ہیں۔ تو اس پوری ہماری نشست کا خلاصہ اور سفر معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم قسم کا سفر یہ عطا ہوا، اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اس نماز کی پابندی کریں، شرائط اور آداب کے ساتھ مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور پھر یہ جو مناظر بتائے گئے، یہ جو لوگ برے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔